الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد حمد و ثنا معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ خوبصورت محفل سجانے پر جناب عبید صاحب کو اور حافظ صاحب کو اور یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں جنہوں نے بھی اس کاوش میں اپنا حصہ ملایا، سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. الحمدللہ عز و جل آج ہم جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بابرکت محفل سجائے ہوئے ہیں، اور ایسی محفلیں سجانی بھی چاہیے، ان سے بڑی برکت ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ جو تلاوت کلام پاک جو ایک میں نے سورہ فاتحہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کون سی سورت پڑھی ہے میں نے. تو سب کہیں گے، مجھے امید ہے کہ سب کہیں گے سورہ فاتحہ پڑھی ہے آپ نے. ایسا ہی سورہ فاتحہ. تو اس کو یہاں پہ اس موقع پہ پیش کرنے کے ایک خاص کوئی وجہ بھی تھی. ویسا تو آپ سبھی الحمدللہ دن میں 5 مرتبہ اس کی تلاوت تو کم از کم کرتے ہوں گے، یقیناً ایسا ہی. کیا خیال ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس کا ترجمہ بھی یقیناً سبھی کو پتا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. ایسا ہی ہے نا، ترجمہ بھی یقیناً ہمیں نظر میں ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. بھئی شیطان مردود سے اب بسم اللہ کر لیجیے، اللہ کے نام سے شروع کر دیا. اب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین جو یوم قیامت یعنی کہ یوم حساب کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. صراط الذین، کن لوگوں کی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. کون سے لوگوں کی کون سی راہ پہ چلانا ہے؟ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پہ تیرا غضب، اور نہ گمراہوں کے جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم
کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے. اب ہم نے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں. رب کائنات پہ کون سے لوگوں پہ انعام کیا ہے, ہم نے وہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ انہی میں سے آج جن کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں الحمدللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خاص لوگوں میں سے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے. ایسا ہی ہے. یہ انعام کن صورتوں میں ہمیں دیکھا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, ابھی والدہ کے پیٹ میں تشریف فرما ہیں, لیکن کیا ہے کہ کرامات دکھا رہے ہیں. کون سی کرامات ہیں جو ہم آج سنتے ہیں؟ والدہ کے پیٹ میں ہیں, والدہ کو چھینک آتی ہے تو والدہ پڑھتی ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ چھینک آتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہتے ہیں تو اندر سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں یرحمک اللہ. سبحان اللہ کہہ دیجئے نا جی. کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ. یہ کون سی کرامت ہے جی؟ ابھی تشریف فرما نہیں ہوئے, جلوہ افروز نہیں ہوئے دنیا میں, والدہ کے پیٹ میں ہیں. اور کیا ہے کہ یرحمک اللہ کیا. اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو دن دیکھیے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم رمضان المبارک, سن رہے ہیں نا بھائی, غور سے توجہ ہے میری طرف, یکم رمضان المبارک کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو آنے کے بعد پہلی کرامت کیا دکھاتے ہیں بھائی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا اس کے لیے کیا خوراک ہوتی ہے؟ دودھ پیتا ہے نا بچہ. ایسا ہی ہے نا. جب تشریف لاتے ہیں تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, تو آپ کو پتا ہے نا الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں نا. اچھا روزہ کن پہ فرض ہے؟ مسلمانوں پہ ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل بالغ ہونا بھی تو شرط ہے نا. عاقل بالغ ہونا بھی ایک شرط ہے. ابھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا میں تشریف لائے ہیں, ابھی ان پہ روزہ فرض تو نہیں ہوا, لیکن انہوں نے روزہ رکھ لیا. کیا کرتے ہیں کہ دودھ نہیں پیتے. اب غروب آفتاب ہو گیا تو والدہ افطار کرتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر افطاری کرتے ہیں. یہی معمول رہتا ہے پورا رمضان المبارک, یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے, عید آ جاتی ہے تو پھر جا کے وہ اپنی روٹین چینج کرتے ہیں. یہ حضور سیدی غوث اعظم کی بچپن کی کرامات میں سے ابھی سنا رہا ہوں. ابھی تو بڑے نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو ایک وقت آئے گا کہ جو وہ مردوں کو زندہ کریں گے باذن اللہ. ابھی تو وہ وقت آئے گا کہ جو سمندر میں سے کشتی کو باہر لے آئیں گے. ابھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں یہ کرامات ہیں, کیونکہ آپ کے والدین بھی کوئی معمولی شخصیت تو نہ تھی. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے یقیناً حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا نا بھائی. کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے. غوث اعظم کے والدین کیسے؟ پتا ہے نا ان کے والدین کی شان کیا تھی؟ ان کے والد کا بھی ایک واقعہ آتا ہے حافظ صاحب, ان کے والد کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ نہر کنارے وضو فرما رہے ہیں. کون؟ حضور غوث اعظم کے والد گرامی نہر کنارے وضو فرما رہے ہیں. وضو فرماتے ہوئے ایک نہر سے وہاں سے نہر میں بہتا ہوا سیب آیا. آپ نے سیب اٹھایا اور انجانے میں کھا لیا, لیکن کھانے کے فوراً بعد یاد آتا ہے ارے یہ میری خوراک تو شاید نہ تھی.
اچھا چلے خوراک تو ہے ہو بھی سکتی ہے، سیب ہے کھا سکتے ہیں، لیکن میرا اس پہ حق تو نہیں تھا. میں نے پوچھا نہیں کس کون مالک ہے اس کا، کہاں سے آیا ہے یہ، کہاں جا رہا تھا، میں نے کیوں کھا لیا؟ تو اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کروں، اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو خیال کرتے ہیں کہ جہاں سے نہر آ رہی ہے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا مالک مل جائے جس کے پاس سے یہ سیب آیا ہو. یہ ان کا عالم ہے. کون؟ کس کا؟ حضور سید غوث اعظم کے والد کا. نہر پکڑتے ہیں، چل دیتے ہیں، چلتے 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 جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے. کیا ہے جی؟ باغ ہے. توجہ ہے نا میری طرف، سن رہے ہیں نا؟ کیا ہے؟ باغ ہے. دیکھیں آپ اس تصور کو اپنے پاس لائیے گا ایک منٹ کے لیے، تو پھر آپ کو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ ہم سن کیا رہے ہیں. کچھ لینے آئے ہیں نا بھائی، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں نا، یا کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو کچھ لے کے جائیے. لے جانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات دل سے سنیں. چل دیتے ہیں، چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے. خیال کرتے ہیں یہی باغ ہوگا، یہی کہ کیونکہ ٹہنیاں نیچے ہیں، یہیں سے سیب گرا ہوگا، وہاں پہنچا ہوگا. چلتے ہیں اس کے مالک کی طرف. مالک کے پاس پہنچ گئے. مالک کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نہر کنارے وضو فرما رہا تھا تو آپ کا ایک سیب آیا، وہ سیب میں نے بغیر پوچھے آپ کے کھا لیا ہے. تو اب بتائیے اس کا ازالہ کیا ہے، اس کی سزا مجھے کیا ہے؟ اب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو کتنی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں. ارے یہاں تو بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے، یہ کون شخص ہے جو میرا ایک سیب کھا کے میرے پاس؟ بھائی سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک درخت لگے گا، یقین مانے آپ، لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، جنت کے اندر. کون سا درخت؟ کون سا درخت لگے گا پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کہنے سے جو ایک درخت لگتا ہے نا، تو 100 سال تک اگر جنگی جو گھوڑا، یعنی کہ تیز رفتار گھوڑا، وہ چلتا رہے، بھاگتا رہے، وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو ایک دفعہ حقیقت سے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ ابھی تو ہم غوث پاک کے والد کی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں نا جی، ابھی تو غوث اعظم تو ابھی باقی ہیں. تو چل دیتے ہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سزا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اس کی گوڑی کرنی پڑے گی، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے شرط منظور ہے. رک جاتے ہیں وہاں پہ. ٹائم مختصر ہے کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے، تو میں مختصر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. تو وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ شرط منظور ہے. 12 سال تک وہ کام کرتے رہتے ہیں، اس باغ کی گوڑی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. وقت آ گیا 12 سال کا. اب وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ٹائم پورا ہوا، میرے 12 سال کی شرط تو آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی. آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اجازت ہے، میرا گناہ معاف ہو گیا، آپ نے مجھے اس چیز سے آزاد کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں آزاد کر دیا ہے تمہیں، تمہاری سزا معاف ہو گئی ہے. پہلے جائیے ایک سیب لے کر آ جائیے، اور سیب پکا ہوا ہونا چاہیے. وہ جاتے ہیں، جا کے ایک سیب لے آتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب مالک دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو سیب کچا ہے، سیب تو ابھی پکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے تمہیں اس باغ میں، اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اس کو دیکھ رہے ہو تم، سیب پھول لگتے ہوئے، سیب پکتے ہوئے، سیب بڑے ہو جاتے ہیں، تم سارا دیکھ بھال تم کرتے ہو، تمہیں ابھی تک اتنا نہیں پتا چلا کہ سیب پکا کون ہے اور سیب کچا کون سا ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سیب کھایا تھا جس کی سزا 12 سال سے میں اس باغ کی خدمت کر کے میں 12 سال ہو گئے بھگتتے ہوئے، تو میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں یہ پکا سیب ہے یا کچا سیب ہے. تو اس لیے مجھے پکے اور کچے سیب کی پہچان نہیں ہے.
کہ ایک سیب کی سزا 12 سال ہے تو مزید کوئی سیب کھا لیا، کوئی پکا سیب پسند آ گیا کھا لیا تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ حضور سید غوث اعظم کے والد ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیب کا تو مجھے اندازہ نہیں کیسا ہے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہاری سزا معاف کر دیتے ہیں، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کام ہے جی؟ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ارے ٹانگوں سے بھی معذور ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا، جس کو شادی کہتے ہیں کہ اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو مجھ سے ہوا ہے، اب اس کو دھونا تو ہے نا جی، اس کو مٹانا تو ہے نا گناہ کو، جس کے لیے 12 سال کی ہے، چلیں ایک کام اور کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ قربان جائیے غوث پاک کے والد پہ کہ جو ایسی ہو کون پسند کرے گا جی؟ آپ میں سے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، وہ ایسی عورت سے شادی کرنی ہے، کون کہے گا جی میں تیار ہوں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ غوث اعظم کے والد تیار ہو جاتے ہیں تو ان کا نکاح باغ کا مالک کروا دیتا ہے۔ نکاح کروانے کے بعد وہ غوث پاک کے والد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جائیے دلہن آپ کے لیے تیار ہے، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ جائیے کمرے کے اندر تشریف لے جائیے۔ جاتے ہیں نا جس طرف جاتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات تو نہیں ہے نا؟ اچھا تو وہ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت عورت ہے، لڑکی ہے، نوجوان ہے، آنکھیں جس کی سلامت ہیں، سلام پیش کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتی ہے۔ کہتے ہیں زبان بھی صحیح ہے، ارے کان بھی صحیح ہے، سن لیا سلام، جبھی تو اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھا کہ ٹانگیں بھی اس کی صحیح لگ رہی ہیں، تو کرتے کیا ہیں کہ دبے قدموں یعنی کہ پیچھے قدم اٹھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں باہر، دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا سر پہ لگتی ہے اور باہر چلے جاتے ہیں۔ جب باہر جاتے ہیں تو مالک کے پاس لے کے جاتے ہیں تشریف، تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مالک پوچھتا ہے ارے کیا ہوا، بھاگ کے کیوں آ گئے؟ کون؟ غوث پاک کے والد۔ جاگ رہے ہیں نا جی؟ توجہ ہے میری طرف؟ بس صحیح ہے۔ غوث پاک کے والد جب باہر تشریف لے کے جاتے ہیں، مالک پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک سیب کی سزا 12 سال ہو گئے بھگتتے ہوئے، آج میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک غلطی اور کر کے مزید 12 سال میں بھگتوں۔ تو اندر جو آپ نے بتائی تھی نا جی، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے معذور، ایسی عورت کوئی موجود نہیں، ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اندر تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، روشن والی ہیں، جس کے کان بھی سلامت ہیں اور ٹانگوں سے بھی صحیح ہے، تو اس لیے واپس آ گیا کہ کہیں اور غلطی کوئی نہ کر بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں، مالک کہتا ہے کہ ارے ہاں صحیح ہے، آپ کی زوجہ یہی ہے، جن سے آپ کا نکاح طے ہوا ہے وہ یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے ان آنکھوں سے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں آج تک نہیں پڑی، اور ٹانگوں سے معذور اس لیے کہا کہ ان ٹانگوں سے چل کے غیر محرم کے پاس آج تک نہیں گئی۔ تو یوں غوث پاک کے والد کا ایک پاک صاف عورت کے ساتھ نکاح طے ہوتا ہے۔ قربان جائیے ایسی ہماری ماں پر۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کچھ بھی نہیں جائے گا، یقین مانے کچھ جائے میں جیب سے دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ غوث پاک کے والدین ایسے تھے جن کا نکاح کہاں طے ہوتا ہے؟ باغ کے مالک کے پاس۔ وہ کیسی عورت ہے آپ نے سن لیا نا جی؟ ان سے کون پیدا ہوتا ہے؟ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کہیں گے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جی؟ رحمت اللہ علیہ کہیں۔ دیکھیں یہ دل کی بات ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے ہمارے دل کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے مختصر ان کے والد کا قصہ سنا ہے. آج ابھی ہم ان کی کرامات بہت ساری باقی ہیں لیکن ٹائم بہت مختصر ہے کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے. تو اس لیے میں اپنے قصے کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں صرف اتنا آج کے دن میں یہ کہوں گا کہ حضور سید غوث اعظم کی جو شان مبارکہ ہے یہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں ہمارے اتنی نہ اوقات ہے نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ غوث اعظم کی شان کو ہم بیان لفظوں میں کریں. تو غوث اعظم کی کرامات تو سنتے ہیں لیکن ان کی جو ہمارے لیے پیغام ہے ہم نے اس کو عام کرنا ہے. کیا پیغام ہے کہ بچپن میں ہی والدہ کو کہتے ہیں کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ بغداد شریف. تو والدہ کہتی ہے ابھی آپ بچے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، میرے نانا کا حکم جو ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، میں تو یہیں بغداد جا رہا ہوں. تو 5 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور تعلیم کے لیے نکل جاتے ہیں. والدہ ان کی گٹری میں 40 اشرفیاں سی دیتی ہے کہ والد کی طرف سے ورثے میں یہ 40 آئی ہیں تمہارے حصے میں، تو یہ لے جاؤ. تو وہ لے کے نکلتے ہیں. راستے میں وہ جو قافلے کا سلسلہ ہے آپ نے سنا ہوگا، یقیناً کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ لے کے جا رہے ہیں پورے قافلے کو سردار کے پاس. سردار کے پاس جب پیش ہوتے ہیں تو سردار سے کہتے ہیں کہ راستے میں ڈاکو ایک پوچھ لیتا ہے کہ بیٹے تم خالی ہاتھ آئے ہو یا تم بھی کچھ لے کر آئے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں میں بھی لے کر آیا ہوں، میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں اس گٹری میں، میری والدہ نے سی دی ہیں، یقیناً 40 اشرفیاں پوری ہیں میرے پاس. تو وہ لے کے سردار کے پاس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں. آپ کہیں گے سپیڈ بڑی تیز ہو گئی جی مولانا صاحب کی. ایسا ہے کہ ٹائم مختصر ہے تو میں جلدی آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ 40 اشرفیاں وہ کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارے پاس ہیں کچھ؟ بولا ہاں جی 40 اشرفیاں پوری موجود ہیں. تو کہتے ہیں جی کھول دیا جائے. جی گٹری کو کھولتے ہیں، گنتے ہیں تو 40 اشرفیاں پوری نکلتی ہیں اس میں سے. تو وہ سردار پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ تو سچ بول رہا ہے. ہم نے تو سوچا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کو کاٹ دیں گے، لیکن یہ تو سچ بول رہا ہے. بولتے ہیں کہ کیوں تم نے، لوگ تو اپنے مال چھپاتے ہیں، تم نے مال بتایا کیوں ہے؟ تم نے اپنے مال کا بتایا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب میں گھر سے نکلا تھا نا تو مجھے کہا تھا کہ بیٹے جان جائے تو جائے پر زبان نہ جائے، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. تو والدہ کا فرما بردار ہوتے ہوئے میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے. وہ پریشان ہو جاتا ہے. حیران تو تھا کہ بچے کے پاس 40 اشرفیاں، لوگوں اتنے پورے قافلے کے پاس سے 40 اشرفیاں نہیں ملی. ارے یار بچے کے پاس سے 40 اشرفیاں بڑی چیز تھی. تو حیران تو تھا، پریشان ہو گیا. کہتا ہے کہ یا اللہ، پریشان اپنی سوچوں میں گم ہے کہ یہ والدہ کا اتنا فرماندار بچہ ہے کہ اس نے ہم سے چھپایا تک نہیں، تو 40 اشرفیاں اس کو دے دے. تو کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. کون پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اشرفیاں وہیں پہ رکھتے ہیں. اور غوث اعظم کی جو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث اعظم کی نگاہ پڑتی ہے تو دل بدل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، مجھ سے توبہ قبول کیجئے، میری توبہ کروائیے اور میرا اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آج کے بعد یہ گناہ چھوڑتا ہوں. تو یوں غوث اعظم کے یہ بھی ایک کرامت ہے کہ قافلہ لٹاوا واپس ہوا. یوں سب کا جتنے لوگوں کے پاس سے جو مال چھنا تھا وہ بھی واپس ہوا. تو یوں غوث اعظم کا یہ بھی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یقیناً یہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کافی ٹائم لے لیا آپ کا، تو اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضور غوث پاک کے صاحب ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے.